آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے جی سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈ. سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ آرگینک کمپاؤنڈ کیا ہوتے ہیں. آرگینک کمپاؤنڈ کو اگر سمپلی یعنی ڈیفائن کیا جائے تو ان کو یوں ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ وہ تمام کمپاؤنڈ جن کے اندر کیا موجود ہوتا ہے جی کاربن اور ہائیڈروجن موجود ہوتا ہے, انہیں کیا کہتے ہیں جی آرگینک کمپاؤنڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ ایسے کمپاؤنڈ جن کے اندر کاربن بھی موجود ہو اور کاما ڈال کے ہائیڈروجن بھی لکھ دیا ہے. یہ دو جو ایلیمنٹس ہیں یہ جن کمپاؤنڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں جی آرگینک کمپاؤنڈ کہتے ہیں. اب اس کے سورسز کی بات ہو رہی ہے, مین کے یہ کہاں کہاں سے ایسے جو کمپاؤنڈ ہیں کاربن اور ہائیڈروجن والے وہ آپ کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس یہاں پہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 ڈائیگرامز ہم نے شو کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. 1 2 and 3. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہم اس کی کیا کرتے ہیں جی نمبرنگ کرتے ہیں. یہ ڈائیگرام نمبر 1 ہے آپ کے پاس, یہ ڈائیگرام نمبر 2 ہے آپ کے پاس, اور یہ ڈائیگرام نمبر 3 ہے آپ کے پاس. تو اگر میں کہوں کہ ڈائیگرام نمبر 1 کے اندر کیا ہے جی, آپ دیکھ رہے ہیں اینیملز ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہاتھی آپ کو نظر آ رہا ہے, ایلیفینٹ, شیر آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. زرافہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح اگر ڈائیگرام نمبر 2 کی بات کروں تو آپ کو پلانٹس نظر آ رہے ہیں, ڈیفرنٹ قسم کے یہ پلانٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں. کوئی فلاورنگ پلانٹس ہیں جن کے اوپر یعنی پھول لگے ہوئے ہیں, کوئی نان فلاورنگ پلانٹس ہیں جن کے اوپر پھول نہیں لگے ہوئے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دو ہمارے پاس ڈائیگرام موجود ہیں ان کے اندر کیا ہے جی یہ بیسک سورسز ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے جی, اور تھرڈ ون کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, یہ جو مائکرو آرگنزم ہم نے لکھا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایلیفینٹ ہے اس کے اندر کاربن کہاں پہ ہے, ہائیڈروجن کہاں پہ ہے. تو در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اینیمل کا ایک کوئی ہم کہتے ہیں گوشت کا اس کا ٹکڑا لے لیتے ہیں یا کوئی باڈی لیتے ہیں اور اس کو ہم مالیکولر لیول کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اینیمل ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. لیٹ سپوز دیکھتے ہیں جی کون کون سے جو اینیملز ہوتے ہیں ان کے اندر کون کون سے کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں. فیٹس نمبر 1 جس کو چربی کہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 پہ ٹھیک ہے جی پروٹین. اب پروٹین ٹھیک ہے جی یہ بھی کہاں پہ ہے, اینیملز کے اندر پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہم مائکرو لیول پہ کیا کرتے ہیں جی اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, سوری مالیکولر لیول کے اوپر تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فیٹس بھی ہے, پروٹین بھی ہے. اس کے علاوہ وٹامنز. ٹھیک ہے جی. یہ جو وٹامنز آپ ڈفرینٹ قسم کے وٹامن جو ہوتے ہیں, ایک جیسے کہ وٹامن ڈی کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی سے ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ وٹامن, اور اسی طرح سے ہارمونز. ٹھیک ہے جی. جو کہ اینیملز کے اندر پائے جاتے ہیں اور جن کا فنکشن کیا ہوتا ہے جی, ان کا بیسک جو فنکشن ہوتا ہے یہ آپ کے جو ریپروڈکٹیو آرگن ہیں ان کے کیا کرتے ہیں جی, ان کے اندر یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ان سب کا جب میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس فیٹس ہیں, پروٹین ہیں یا وٹامن ہیں یا ہارمونز ہیں, ان جب سب ان کا سٹرکچر میں دیکھتا ہوں کس کے اندر یعنی مائکروسکوپک لیول کے اوپر, تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ ان سب کے اندر کاربن بھی موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان سب کے اندر کیا موجود ہے جی, ہائیڈروجن موجود ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سارے کے سارے جو کمپاؤنڈ ہیں یہ کاربن اور ہائیڈروجن کنٹیننگ کمپاؤنڈ ہیں. لہذا یہاں سے ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو اینیملز ہیں یہ کیا ہیں جی, سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈ ہے. ٹھیک ہے جی. ایک بات کلیئر ہوگی. ڈائیگرام نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں جی. یہ ہمارے پاس ڈائیگرام نمبر 2 موجود ہے اور اس کے اندر جو چیز ہمیں گیون ہے وہ پلانٹس گیون ہے. اب ڈفرینٹ قسم کے پلانٹس ہیں. پلانٹس کے اندر بھی جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس کو یعنی مائکرو لیول پہ جب اس کی اسٹڈی کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو ہمیں اس کے ڈفرینٹ پروڈکٹس نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر پلانٹس کے ذریعے سے ہمیں کیا ملتی ہے, شوگر ملتی ہے, اور اس کے علاوہ ہمیں کیا ملتا ہے جناب, سٹارچ ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. STARCH سٹارچ ملتا ہے آپ کے پاس. اور پلانٹ کا ایک امپورٹنٹ قسم کا پروڈکٹ ہوتا ہے جس کو آپ کیا کہتے ہو جی, فوٹوسینتھیسس کے ذریعے سے جو پروڈکٹ تیار ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہو گلوکوز. ٹھیک ہے جی. اب فوٹوسینتھیسس کیا ہے
کہ وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے سے پلانٹ اپنی خوراک کیا کرتے ہیں جی، پریپیئر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے اور وہ یعنی سیلولوز ہے، ٹھیک ہے جی، CELLULOSE، ٹھیک ہے جی، یہ سیلولوز ہے جس سے پلانٹ کی کیا بنتی ہے جی، سیل وال بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یعنی ان سب کو بھی جب ہم نے اسٹڈی کیا، ان کے اسٹرکچر کو جب ہم نے اسٹڈی کیا، ٹھیک ہے جی، تو اس کے اندر کیا موجود پایا گیا جی، کاربن بھی اس کے اندر موجود تھا اور ہائیڈروجن بھی اس کے اندر موجود تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی سارے کے سارے کیا ہوئے جی، کاربن اور ہائیڈروجن کنٹیننگ کمپاؤنڈز ہیں، ٹھیک ہے جی، یا مالیکیول بھی انہیں کہتے ہیں، یا پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، سبسٹینسز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ والی جو چیز ہے، یہ پلانٹس بھی، اس کا مطلب ہوا کہ یہ کیا ہوئے جی، آرگینک کمپاؤنڈ کا سورس ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تیسری چیز جو ہمارے پاس آتی ہے، جب یہ پلانٹس مر جاتے ہیں، جب یہ اینیملز مر جاتے ہیں، تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ڈفرینٹ قسم کے مائکرو آرگنزم ان کے اوپر کیا کرتے ہیں جی، اثر کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بھی یہ بھی کیا دیتے ہیں، ہمیں کچھ پروڈکٹ دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جی وہ کون سے پروڈکٹ ہیں جو ہمیں دیتے ہیں۔ نمبر 1، ایک ہمیں NATURAL، نیچرل گیس۔ نیچرل گیس کیسے بنتی ہے؟ جب پلانٹ اور اینیملز مرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جی، ڈفرینٹ قسم کے ہمارے پاس پروڈکٹ بنتے ہیں، اور ان میں سے ایک نیچرل گیس بھی بنتی ہے جو کہ گھروں میں ہم کیا کرتے ہیں جی، استعمال کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ اگر میں کہوں کہ پلانٹ مر گئے، ٹھیک ہے جی، یا اینیملز مر گئے، تو ان کے اوپر یہ مائکرو آرگنزم، چھوٹے چھوٹے آرگنزم، یعنی جن کو ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، یہ الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے سے ہم نے اس کا ایک امیج لیا ہوا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں مائکرو آرگنزم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جو پروڈکٹ بنتا ہے اس کے نتیجے میں، وہ جی ہمارے پاس نیچرل گیس کے علاوہ آئل بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، کروڈ آئل، ٹھیک ہے جی، اور یہ دوسرا آئل جو کہ آپ گھروں کے اندر یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مٹی کا تیل جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیروسین آئل، تو یہ بھی اسی کے پروڈکٹ کے ذریعے سے بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تیسرا پروڈکٹ بھی ہمارے پاس بنتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں جی، پیٹرول کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پیٹرول۔ اب یہ پیٹرول بھی جو ہے یہ کس کی وجہ سے بنتا ہے جی، مائکرو آرگنزم کے، پلانٹس اور اینیمل کی باڈی کے اوپر جو ایفیکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بنتا ہے۔ ان سب کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ان تین چیزوں کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی کیا موجود ہے جی، کاربن بھی موجود ہوتا ہے، ہائیڈروجن بھی موجود ہوتا ہے، لہذا یہ سارے کے ساری کیا چیزیں ہیں جی، آرگینک کمپاؤنڈ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مائکرو آرگنزم نے جو پلانٹ اور اینیمل کے اوپر، ٹھیک ہے جی، ان کو ڈیکمپوز کیا یا ان کے اوپر کچھ اثرات مرتب کیے، اس کے نتیجے میں جو ہمارے پاس پروڈکٹ بنے، وہ بھی ہمارے پاس کیا بنا جی، سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم نے شو کر دیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو اس ڈائیگرام کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی اس کے اندر آپ فیٹس دیکھ رہے ہیں، پروٹین، وٹامن، یہ سارے کے سارے کیا ہیں جی، آرگینک کمپاؤنڈز ہیں، اور اینیمل اور پلانٹ بیسک اس کے میجر سورس ہیں، اور مائکرو آرگنزم سب سورس ہے اس کا، کہ جو پلانٹ اور اینیمل کی باڈی کو کس کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے، آرگینک کمپاؤنڈ کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے جی۔